کا اجالا شان رمضان ہے مومن۔ اچھا جناب، خیر مقدم ہے آپ کا، آپ بھی ذرا غور کریں اور اس بات کو ذرا اپنے سامنے لائیں، اپنے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی کی زندگی میں کہاں کہاں آپ سے اس زبان کے ذریعے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی کا اپنے کسی کی عزت نفس مجروح کر دی ہو اپنے کسی جملے سے اپنی زبان کے ذریعے، تو ذرا اس کو ریکال کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ چونکہ ہمیں احتساب بھی کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے کہ جو کچھ سنا جا رہا ہے صرف سنا نہیں جا رہا بلکہ اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا تو ہماری سیرت و کردار میں بہتری آئے گی۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ زبان کے ذریعے ہونے والے ہمارے اعمال سے جو نقصانات ہوتے ہیں، ان نقصانات کی میں چاہتا ہوں کچھ نشاندہی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، اس کے جو نقصانات ہیں وہ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور قومی سطح تک کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جتنا غلط جملہ زبان سے نکلے گا، اس کی جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی اتنا زیادہ نقصان بھی ہے اس کا۔ جتنی رینج ہوگی اس کی، جتنی زیادہ رینج ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو دو شخصوں کے درمیان معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی غلط بات نکلی تو وہ آپس کا ذاتی نقصان ہوگا، لیکن ریاستوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا بنیادی شخص ہے جس کے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور ریاست کا نمائندہ ہے، اور اگر وہاں پہ وہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ پوری قوم کو بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا اس کی جو سینسرشپ، جیسے آپ نے کہا کچھ بھی کانٹینٹ دے دیا، تو یہ جب ہم بولنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہ رائے گاں چلا جائے گا، بس بول دیا اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو لفظ کہا اس کے اوپر باقاعدہ فرشتے مامور ہیں، وہ لکھ لیا جائے گا، لکھ رہے ہیں، وہ لکھا جا رہا ہے، اور پھر جو لکھا جا رہا ہے وہ روز حشر پیش بھی کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ دوسری اکاؤنٹیبلٹی بتائی کہ انہ هو السمیع البصیر، جس پروردگار پر تم ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان ہے، اس کی صفات میں سے کیا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو جو کچھ تم کلام کر رہے ہو، کلام کرنے سے پہلے سوچو کہ پروردگار بھی اس کو سن رہا ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے تو بہت سارے معاملات کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ پھر نقصانات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے، یعنی ایسے کلمات زبان سے نکال دیے جو اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ سارا کا سارا قصور زبان کے ذریعے۔ اسی طرح ایسے کلمات نکال دیے جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بننے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان سے بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، بلکہ بڑا مشہور یہ مقولہ ہے کہ جراحات السنان لها التیام، جو تلواروں کے زخم ہوتے ہیں نا اس کو تو مرہم سے مندمل کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگائے جا سکتے ہیں کافی عرصے تک اس کا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے، بڑے لمبے عرصے تک وہ تکلیف کے اندر بندہ مبتلا رہتا ہے۔ تو زبان کے ذریعے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کا اثر جسم پر ہی نہیں، روح کے اوپر ہوتا ہے، قلب کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء جو ہے وہ زبان کے سامنے دس بستہ کرتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک نہ رہی تو ہمیں بھی نقصان بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ جو زبان کے ذریعے کیفیات ہیں، بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جس طرح بھی احادیث مبارکہ بھی پیش کی گئیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کا ارشاد فرمایا تو غیبت وہ زبان کے ذریعے، جھوٹ زبان کے ذریعے، گالی زبان کے ذریعے، فحش گوئی یہ زبان کے ذریعے، تو ایسے بڑے بڑے گناہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، اس چیز کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے اجمالی طور پر ابتدائیہ میں بہت خوبصورت کلام فرمایا، اس کو میں چاہتا ہوں تفصیل سے بیان فرمائیں۔ مفتی صاحب، زبان کے ذریعے انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ چاہے لا علمی میں ہو یا وہ ارادی طور پر ہو، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، اس میں اولاً تو وہی حدیث جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، مراد ایک جملہ ہے، اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی اس کے جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنے زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان بہت ہی سینسٹیو چیز ہے، اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، گناہ بہت سارے ہیں اس کے، لیکن مثال کے طور پر ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ رسول کی شان میں گستاخی، یہ زبان سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کلمات کفر جو ہیں وہ زبان سے نکلتے ہیں، کوئی نماز کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی روزے کو گالیاں بک رہا ہے، کوئی گرمی کو گالیاں بک دیتا ہے، کوئی زمانے کو گالی بکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ بکو کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی میں اس کا خالق مالک ہوں، میں ہی رات دن کو تبدیل کرتا ہوں، میں نے بنایا ہوا نظام ہے۔ تو گویا کہ زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ صحیح فرمایا۔ پھر یہی وہ زبان ہے جس سے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جو اللہ نے منع فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے سامنے اف مت کہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فعل نہ کرو جو ان کے لیے باعث اذیت ہو، اور ان کو ڈانٹو مت۔ تو یہ زبان سے ہی ہوتا ہے۔ باپ ماں اتنی خدمت کرتے ہیں بچوں کی جو بعض اوقات خود ماں باپ کو یاد نہیں رہتی، بچپن سے پالتے تو بھول جاتے ہیں، لیکن اتنی خدمت کی ہوتی ہے، اور جوان ہو کے وہی بیٹا باپ کے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بس یہ ایک جملہ اگر اس کو علیحدہ ہٹا کر دیکھیں، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس میں بظاہر کوئی بدتمیزی وہ تو فوش چیز تو نہیں ہے، لیکن جب یہ باپ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس وقت اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں داخلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ غیبت ہے، چغلی ہے، تانا بہتان، ہماری بہنیں خاص طور پہ یاد رکھیں، یہ آتے ہوئے ایک تانا مارا ادھر کو نکل گئیں، پھر ایک تانا مارا ادھر کو نکل گئیں۔ اگر خاندان میں کسی کا گناہ معروف ہو گیا اور وہ تائب ہو چکا ہے، اس کے باوجود جب موقع ملے گا اس کو شرم و عار دلائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی گناہ پر توبہ کرنے والے کو اس کے اس گناہ پر عار دلوائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اس میں مبتلا فرما دے گا، چاہے وہ گھر میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ گالی گلوچ، سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کی شان کے خلاف کلمہ استعمال کرنا، علماء کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ازلی اعلان فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بے شک اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صحابہ کو پیدا کرے گا، ان کے مابین کیا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے باوجود ازل سے اعلان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو وہ اس سے ہٹ کر قطع نظر، بالکل، لیکن بہت اچھی یہ بھی اصلاحی بات۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں ایک مثال لی میں نے، اس سے قطع نظر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہم بیچ میں کود کے اپنے آخرت کے بربادی کا سامان کریں۔ یہ کس سے ہو رہا ہے؟ زبان سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے انسان بعض اوقات گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم نے یہ اسکول کالج وغیرہ میں دیکھا ہے، نئے نئے بچے آتے ہیں نا تو یہ پرانے گروپس بنے ہوتے ہیں، کوئی فحاشی کی طرف ہے، کوئی ڈرگس کی طرف ہے، وہ اس کو ترغیب دیتے ہیں، آؤ یہ سگریٹ پی لو، یہ لٹریچر پڑھ لو، کس زمانے میں رہ رہے ہو، یہ دیکھو، یہ پکچر دیکھ لو۔ اگر وہ بچہ شرماتا تو بولتے ہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، تو تیسری جنس تو نہیں ہے، وہ بیچارہ شرم کے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب غیرت دکھاؤ، یہ تو مردانگی کا امتحان ہے۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں اس قابل بھی نہیں رہتے کہ ان کی شادی ہو جائے، ڈرگز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ زبان۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے اتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اگر آدمی توجہ نہ کرے۔ اچھا، توجہ کون نہیں کرے گا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ جان بوجھ کر کرنا، کہ علم بھی ہے پھر بھی کر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی برا ہے، اور ایک ہے کہ علم نہیں ہے پھر کر رہے ہیں، یہ بہت 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 ہی برا ہے۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب علم ایک گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا، اور جاہل گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، جس کی توضیح تفسیر یہ ہے کہ ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک گناہ کا گناہ۔ اس لیے زبان کے گناہوں پر، زبان کے غلط استعمال پر اطلاع انتہائی ضروری ہے۔ جیسے بھی آپ نے جمالی طور پہ بہت خوبصورت جملہ کہا کہ سابقہ زندگی کا احتساب کریں۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ کبھی بھی میں نے زبان کو غلط استعمال کیا، یا گمان ہی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو کیونکہ علم ہی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً سے پیشتر تائب ہو جائیں، ورنہ سرکار نے زبان سے کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان کی کھیتی ہی جہنم میں داخل کرنے والی ہے۔ یعنی زبان جو کچھ کہے گی اس کا کسب جو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد اوقات جہنم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی اصلاحی باتیں، بڑے رہنما اصول جو ہمیں زندگی گزارنے میں۔ یہ تو زبان جو ہے نا، ہماری آنکھ کھلتی ہے اور زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب تک ہم بستر پر نہیں جاتے، آنکھ بند نہیں ہو جاتی، ہم خوابیدہ حالت میں نہیں چلے جاتے، تب تک یہ زبان جو ہے ہماری جاری و ساری رہتی ہے۔ اب جب اتنی چلنے والی یہ چیز ہے، اتنی جاری و ساری ہے،
تو ظاہر ہے اس سے بہت سی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں. غور کرنے کا مقام ہے. اب ظاہر ہے یہ آج موقع آیا ہے, آج یہ موضوع ہے, تو اس کو ضرور فوکس کیجیے گا اپنی زندگی کے حوالے سے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ, اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا